کیا ناروے میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی نام رکھنے والوں کو تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا جائزہ آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ عارف کسانہ کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خصوصاً میرے ناظرین جو ناروے میں یہ دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں، خصوصاً ناروے کے حوالے سے جو ولاگ ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں جناب آج کے اس موضوع کی جانب کہ کیا ناروے میں ملازمتیں جاب حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں کے غیر ملکی نام ہیں، غیر مقامی نام ہیں، ان کو زیادہ تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل ایسا ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ نارویجین جرنل آف سوشل ریسرچ نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ جن لوگوں کے نام غیر مقامی ہیں، یعنی نارویجین نام نہیں ہیں، وہ دوسرے ملکوں سے آئے ہیں اور ان کے نام جو ہے وہ غیر نارویجین نام ہے، ان کو انٹرویو کے لیے بھی 32% کم جو ہے وہ مواقع دیے جاتے ہیں۔ اب اس رپورٹ میں جو کہ نارویجین جرنل آف سوشل ریسرچ نے شائع کی ہے، اس میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا گروہ کون سا ہے، یعنی سب سے زیادہ جن کے ساتھ تعصب برتا جاتا ہے، سب سے زیادہ جن کو کم ملازمتوں کے لیے بلایا جاتا ہے یا ملازمتیں دی جاتی ہیں، تو ان میں جو ہے وہ مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ افریقہ کے لوگ ہیں، اور جنوبی ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ تو چونکہ ان میں مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیائی ممالک کے لوگ ہیں، تو اس میں لامحالہ جو ہے وہ پاکستان، ایران، افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ کم تعصب کن ممالک کے باشندوں کے ساتھ ہے، یا کن ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کمپیریٹیولی کم جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں وہ لوگ ہیں جو ناروے میں یورپ سے آئے ہیں، امریکہ سے، روس سے، اور جنوب مشرقی اور مشرقی ایشیا سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی تعصب ہوتا ہے، لیکن پہلے گروہ کی نسبت جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اب اس سب کا جو انہوں نے جائزہ اس طرح سے لیا کہ انہوں نے اس تحقیق کے لیے انہوں نے 2779 تقریباً 2800 کے قریب جو ہے وہ درخواستیں، فرضی درخواستیں 2016 سے 2018 تک جو ہے وہ مختلف ملازمتوں کے لیے مختلف جو ہے وہ اداروں کو بھجوائیں۔ اس کے لیے جو اپلیکیشن دینے والے تھے ان سب کی قابلیت، ان کا سی وی جو ہے وہ تقریباً برابر تھا، لیکن اس میں صرف انہوں نے نام اور ملک کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس میں انہوں نے فرق رکھا۔ تو باقی تمام چیزیں برابر تھی، کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس، ہر چیز، لیکن نام اور جو ہے وہ ملک کا انہوں نے فرق رکھا، اور جس کے بعد انہوں نے جو پہلے میں نے بتایا کہ دو گروہ ان کے سامنے آئے۔ اب اس میں مذہبی اور نسلی تعصب کے حوالے سے جو انہوں نے خصوصی طور پہ اس رپورٹ میں بات کی، تو کہا کہ مسلمانوں کو خاص طور پہ زیادہ جو ہے وہ تعصب کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، اور ناروے کی جو جاب مارکیٹ ہے اس میں نسلی، مذہبی اور صنفی بنیاد پہ، جنس کی بنیاد پہ جو ہے وہ امتیاز کا وہ بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ اچھا، ایک اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ جو صورتحال جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ ریفیوجیز ہیں، مہاجرین ہیں، امیگرینٹس ہیں، ان کی پہلی نسل اور اس کے بعد جو وہاں پہ جو پیدا ہوئی نسل ہے، اس میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا۔ تو یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ فائنڈنگ اس تحقیق کے سامنے آئی ہے۔ اب اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ جو حقیقی صورتحال یہ ہے، اور وہاں کا جو قانون ہے، قانون وہاں پہ موجود ہے، انسداد تعصب کے حوالے سے قوانین ہیں، ڈسکریمنیشن کے حوالے سے قوانین ہیں، وہ ادارے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود صورتحال، عملی طور پہ صورتحال ایسی ہے، اور غیر ملکی نام رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو نہ صرف ملازمت کے لیے بلکہ اپنے کیریئر میں آگے ترقی کرنے کے لیے، بلکہ اس کے علاوہ رہائش حاصل کرنے کے لیے، اور کئی لوگوں نے کہا ہے کہ طبی عملے سے جب ہم جاتے ہیں اسپتالوں میں، ہیلتھ سینٹرز میں، ڈاکٹرز سے طبی عملے سے ملتے ہیں، وہاں بھی جو ہے وہ بہتر سلوک حاصل کرنا دشوار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ناروے میں اس حوالے سے اسٹڈی ہوئی تھی کچھ عرصہ قبل، اور اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ناروے میں جاب کے لیے، رہائش کے لیے جو ہے
وہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس حوالے سے ناروے کا جو نیشنل براڈ کاسٹ ہے اس پہ کئی اس طرح کے پروگرامز ہوئے ہیں، اور جس میں انہوں نے کہا جی کہ تعلیم اور تجربہ یہاں پہ نہیں دیکھتے، بلکہ نارویجین نام اور نارویجین زبان اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ رپورٹ تھی ناروے کے حوالے سے، لیکن یہ صرف شاید ناروے کے حوالے سے نہیں ہے، یورپ کے باقی ملکوں میں بھی جو لوگ مقیم ہیں شاید انہیں بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ سویڈن میں بھی اس طرح کی کئی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور اس پہ میں نے کچھ ولاگز بھی کیے تھے، کوشش کروں گا کہ اس ولاگ کے آخر میں ان کے لنک دے سکوں جس سے آپ وہ دیکھ سکیں۔ یہاں اسٹاکہولم یونیورسٹی نے بھی اس طرح کی ایک ریسرچ کی تھی، اسٹڈی کی تھی، کہ جس میں جو ہے وہ غیر ملکی نام رکھنے والے لوگوں کو ملازمت کے انٹرویوز کے لیے کم بلایا جاتا ہے، اور ان کے جو ہے وہ چانسز کم ہوتے ہیں، اور بعض صورتوں میں یہاں پہ رہائش حاصل کرنا بھی۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جو سامنے آئی ہے نارویجین جرنل آف سوشل ریسرچ کی رپورٹ کے مطابق۔ اب میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے بتائیں، خصوصاً جو ناروے میں لوگ رہتے ہیں، اور یہ رپورٹ جو ناروے کے حوالے سے آئی ہے، کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ناروے میں جو پاکستانی ہیں اور بھارت اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تقریباً 30-40 سال بلکہ اس سے زائد ایک نصف صدی سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک بہت بڑی ان کی تعداد ہے، اور اچھے جابس پہ بھی لوگ موجود ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال جو ہے ایسی ہے یا اس سے تھوڑی مختلف ہے، اور ساتھ ہی جو باقی ملکوں میں میرے ناظرین اس ولاگ کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ اپنے ملکوں کے حوالے سے تجربات جو ہے وہ بھی سامنے لائیں، تاکہ صورتحال کا جو ہے وہ اندازہ ہو سکے۔ اور ایک اگلا بڑا انٹرسٹنگ ولاگ آ رہا ہے، وہ شاید اس سے تھوڑا تصویر کا دوسرا رخ ہو، اور وہ ڈنمارک کے حوالے سے ہوگا۔ تو ڈنمارک کے حوالے سے جو ولاگ آ رہا ہے اس کو بھی ضرور دیکھیے، کہ وہاں پہ سب سے زیادہ تنہائیں کس ملک کی نیشنلٹی کے لوگوں کے لیے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ڈینش نہیں ہے، تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، اسے آپ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اور ایک مرتبہ پھر گزارش کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجئے، خصوصاً جو ناروے میں ناظرین اس ولاگ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ پھر ناروے کی مزید نیوز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اور کل والا ولاگ جو ہے وہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔